پیچھے جو عمل گزرا ہے جس کی وجہ سے ضائع ہوں گے، وہ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی نیت سے اونچی آواز سے بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو کفر سے اعمال، ارتداد سے اعمال حسنہ ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ نے اعمال کے ضائع ہونے کا حکم لگا کر یہ بتایا ہے کہ کفر سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، مرتد ہونے سے بھی ضائع ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں کسی گستاخی کا تصور بھی کر لیا اور ادنا سا ارتکاب بھی کر لیا، اللہ فرماتا ہے ایمان والا تمہارے سارے اعمال ختم، تم مرتد کافر سے مرتد ہو جاؤ۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھی اقامت کافر کی تھا، حکم ایمان والوں کا کیوں سنا رہا ہوں؟ ایمان والوں کا اس لیے کہ اس حوالے سے خود بھی محتاط رہیں اور اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور زندگی کے مقاصد میں اس کو ٹاپ آف لسٹ رکھ لیں کہ ساری عبادات اپنی جگہ، ہر عبادت کا اجر اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا اس زمانے میں، ان حالات میں سب سے بڑھ کر اللہ کو اگر کوئی پسند عمل ہے، نماز بھی محبوب ہے، روزہ بھی محبوب ہے، خدمت خلق بھی محبوب ہے، زکوٰۃ بھی محبوب ہے، حج بھی محبوب ہے، لیکن آج کے اس کفر و ارتداد کے دور میں اللہ کو جتنا پسند اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے، کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی عمل اتنا پسند نہیں۔ غازی علم الدین شہید میاں والی جیل میں حضور شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، متفقہ شیخ الاسلام، پہلے شیخ الاسلام زیارت کے لیے وقت کا شیخ الاسلام، وقت کا سب سے بڑا پیر، پیروں کا پیر، وقت کا سب سے بڑا لیڈر چل کر جا رہا ہے۔ کہنو تے ترکھان دا ہی پتر سی نا، کیا خیال ہے؟ اب جو چشمدید گواہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب پہنچے نا تو حضور شیخ الاسلام کی یہ خواہش تھی کہ میں پہلے غازی علم دین شہید دے ہاتھ پہلے میں چوما۔ یہ میں عظمت بتا رہا ہوں، قریب ترین۔ تو ملک ممتاز قادری تو پھر دنیا بھول ہی نہیں نہ سکتی، کیا خیال ہے؟ تو جنہ ہوا جائے مجاہد پیدا کر کے دنیا دسیا، انہوں کی میں لوگ دنیا بھول سکتی، کیا خیال ہے؟ یہ بتانا کیا چاہتا ہوں جناب، سے توجہ ہے جناب کی؟ میں وقت کے اندر رہتے ہوئے ایویں ذرا نا ٹردیاں تو تھوڑا جا پس منظر دینا، میرے ساتھ ہو نا آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود، میرے ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام نے بذات خود، کعب بن اشرف ہو، ابو رافع، پوری داستان ہے ان کی، سمجھ آ گئی؟ کعب بن اشرف، ابو رافع ابن خطل، کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ وڑ گیا کعبے کے پردے وچ جا کے، او دا خیال سی کہ میں نو کعبہ بچا لے گا، نہ سب کے لیے عام معافی، سوچنے والی گل ہے نا، سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہوا، گستاخان رسول کے لیے نہیں ہوا۔ فرمایا جے کعبے دے پردہ ہی لبیڑا اتھے ہی تون لا دے دی فار، دنیا کو پتہ چلے دنیا میں ہر جرم کی معافی ہے۔ جملہ سن لیں، ہاں، ہر جرم کی معافی ہے، میرے نبی کے گستاخ کی کوئی معافی نہیں۔ توجہ جناب، ابو رافع ہو، ابن خطل ہو، کعب بن اشرف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو حکم جاری فرمایا،
حضور کے صحابی تے سوتیاں پہ ڈیڈ پاڑ کے دسیا کہ حضور دی گستاخی کردا سی، فرمایا جا تیرا خون مارا دے ابن قتل کو جس صحابی نے قتل کیا نا، وہ جدوں وہ محل تو دوسری منزل تے سی نا، بخاری شریف میں موجود ہے، وہ جدوں انہاں چھال ماری نا تو جناب وہ اندھیرا سی رات دا تے لت دی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ جڑی پگڑی یا کوئی رومال سی نا جناب اسے نو اتھے بنیا تے لگڑاندے گسیڑدے حضور دی بارگاہ چ دورا، یا رسول اللہ میں گستاخ رسول ٹوٹی ہڈی تکائی پیر دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا سامنے تک آ رہے، ہاں حضور علیہ السلام کے سامنے کی، نبی پاک نے ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، فرمایا جا ٹھیک ہوگی، تائید فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے اس کے بعد کی پوری تاریخ، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر حکمران نے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا جس نے بھی پیرا دیا، وہاں سے چلتے چلتے اس خطہ بر صغیر میں آ جائیں، قریب ترین شہداء غازیوں کی فہرست کو دیکھ لیں، اور ہماری تو تاریخ ہی بتاتی ہے ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، ہم پیاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم ہر ظلم سہ سکتے ہیں، لیکن نبی کی ناموس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے۔ کیوں نہیں انہوں سمجھ آتی بھائی؟ پھر ظالموں دنیا کے حالات دیکھو، بین الاقوامی حالات دیکھو، اپنی بھوکی ننگی قوم ہی دیکھ لو جس کے 40% کو تو گھر میں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور آج کے دور میں بھی علم و عقل، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، اس ریسرچ کے دور میں بھی جس قوم کو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ سبق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھانے کی کوشش کی، کیا سبق سکھانے کی کوشش کی؟ اور نمرود ہے انہوں دی قوم جڑی سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پورا تفصیل کے ساتھ، میں بت خانے جدوں سارے بت رکھ کے ٹر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے، سمجھا کسے دی لت بنی، کسے دی اکھ کٹی، کسے دا باں توڑی، تے تھوڑا جڑا نا کلاڑا جہا وہ وڈے بت دے موڈے تے رکھا، جدوں قوم واپس آئی فرمایا پتہ کرو اے کنے کیتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا، فرمایا میرے کولو کی پوچھتے ہو، انہاں کولو پوچھو نا، اے وڈے کولو پوچھو۔ آج کے سائنس کے دور میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو اس سائنس اور ریسرچ کے دور میں تم خدا سمجھتے ہو، اللہ اکبر، خدا کا شریک بناتے ہو۔ آؤ علم کی طرف، شعور کی طرف، سائنس کی، اور اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا اس طرح کرنے سے لوگوں کے دلوں سے تم حضور کی ناموس کی حرمت کو کم کر سکتے ہو؟ نہ، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو امت مصطفیٰ میں بھی پھر ٹیسٹر لگتا بھئی ہاں حضور علیہ السلام کی ناموس کی بات آئی ہے تو کون چپ رہندا تے کون بولدا، کون نکلتا ہے، کنوں اے سی دی ہوا ٹھنڈی چنگی لگ دی، یا کون پھر گرمی میں نکل کر نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کی عزت و حرمت کے لیے قربان ہے، اے تو مل اتھے پہنچی انشاءاللہ، ہاں یہ مل وہاں پڑے گا۔ اور یاد رکھنا جس بارگاہ کی میں بات کر رہا ہوں نا اس کی شان یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں غار حرا جاتا تھا نا عبادت اور عیادت کے لیے، میں جب پاس سے گزرتا تھا نا تو ایک پتھر مجھے دیکھ کے مجھ پہ سلام کہتا تھا، آتے جاتے مجھ پر سلام پڑتا تھا، اور حضور نے فرمایا میں اسے جانتا پہچانتا ہوں۔ اب مول پہن دی گل کر رہے ہیں، جس آقا کی شان یہ ہے کہ گزرتے ہوئے پتھر سلام کر لے، حضور اسے جانے بھی پہچانے بھی، امتی حضور کی ناموس کے لیے نکلے، علوم حضور کی، غلام حضور کی عزت کی بات کے لیے نکلے، تو پھر اتنے مل نہ پوے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، یدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، ذرا نکل کے ویکھتا صحیح، حضور کی ناموس کے لیے ذرا نکل کے میدان میں آ کے بات کر کے تو صحیح۔ ہم یہ سب کچھ بات کر کے بہت ساری باتیں ذرا اپنے حساب سے محبت کے ساتھ اور جوش کے ساتھ ہوش قائم رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا امتحان نہ لیا کرو، اس حوالے سے امتحان نہ لیا کرو
اس حوالے سے آزمائش نہ کیا کرو. ہماری تو تاریخ ہی بتاتی ہے ہم تو وارث ہی ناموس مصطفیٰ کے غلاموں کے ہیں. ہمارا تو فخر ہے تے ساڈے کول تو اور کو بڑا عمل ہوے نہ ہوے اسی آنے جناب ہے شارٹ کٹ ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت و ناموس والا سمجھ آ گئی. اس کے لیے باہر کسی عمل دا مل پوے تے بھاویں نہ پوے. کیا خیال ہے؟ حضور کی عزت کے لیے بات کرو گے, حضور کی ناموس کے لیے بات کرو گے, خدا کی قسم وہ مل پوے گا نا کہ دنیا تکتی رہ جانی تو قیامت والے دن لوگوں بھی تکتا رہ جانا کہ اے لو. اس لیے اس حوالے سے حضور کی امت کا امتحان نہ لیا جائے. اور ہم صرف نبی پاک علیہ السلام کی عزت و حرمت کی بات نہیں کر رہے یار. ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں, جتنی معظمات دینیہ الہامی مذاہب والے ہیں, یار ہم تو ہر ایک کی عزت کی بات کرتے ہیں, ہم تو ہر ایک کی حرمت کی بات کرتے ہیں, ہم تو ایک کی تعظیم کی بات کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا بھئی دنیا کو پتا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو ان پر اتری تھی انبیاء پر, ہے نا. رد و بدل ہو گیا, تبدیل ہو گئی سارا کچھ بھی, لیکن آج بھی جب تک کوئی مسلمان ان الہامی کتابوں پر تورات و انجیل جو نبی پاک علیہ السلام سے پہلے تمام صحف ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام پر اترے ہیں, جب تک ان پر ایمان نہ لے آئے تو مومن ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں ایمان کس بات کا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے اتاری اور جس حال میں صحیح اتاری ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے امت کو بیدار بھی رہنا چاہیے, اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے, پرامن طریقے سے اپنا احتجاج بھرپور ریکارڈ کروانا چاہیے اور دنیا کو پیغام دینا چاہیے, دیا ہے ملے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت پر پہرا دینے کے لیے, حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہم کل بھی بیدار تھے, ہم آج بھی بیدار ہیں. ہم کل بھی جاگ رہے تھے, ہم آج بھی جاگ رہے ہیں. کئی کہتے ہیں جناب مولویاں بڑی تکلیف ہوندی, مدرسہ والے بڑی تکلیف ہوندی, بھئی کام بھی ساڈا یہی ہے. ہاں بھئی کسی کی عزت سیاست کی وجہ سے, کسی کی عزت بزنس کی وجہ سے, کسی کی عزت کسی اور عہدے کی وجہ سے, تو ساڈا تو سارا کچھ حضور دی وجہ نال, ایسا کیوں نہ گل کریے بھائی. ہاں ویسے ہے انہاں دا بھی حضور دے صدقے, اگر سوچیں تو ہے ان کا بھی نبی پاک علیہ السلام کے ان کے قدموں کی خیرات کے صدقے سے ہی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو کہندے جناب تسی ٹھیکیدار ہو, ہمارے بابا جی فرماتے تھے اسی ٹھیکیدار نہیں, اسی چوکیدار ہاں. ٹھیکیدار نہیں, ہم چوکیدار ہیں. اور چوکیدار وہ نہیں جڑا سو جاندہ, ہاں وہ چوکیدار نہیں جڑا ستا ہوندا, وہ چوکیدار ہیں جڑے جاگدے پہ. تو آپ پاکستانیوں نے, پوری حضور کی امت مسلمہ نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا, ہمارے حکمرانوں نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا, اداروں نے جس استحکام کا مظاہرہ کیا ہے, ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اس بیداری امت پر, حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت کے حوالے سے اس طرح آواز کے بلند کرنے پر. اور اس کو ہم یہ چاہیں گے کہ جیسی سابقہ حکومت نے پراپر ایک چینل کے ذریعے سے اس کو پہنچایا اقوام متحدہ تک اسلامو فوبیا کے حوالے سے, اب ہم چاہیں گے, ہم یہ امید کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے ہمارے وزیر خارجہ سفارتی سطح پر اس معاملے کو اداروں کے ذریعے سے لے کر جاتے ہوئے وہاں تک لے کے جائیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ حضور کی ساری امت بیدار ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس اور عزت کے حوالے سے پہرا دینے کے لیے الرٹ کھڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کبھی بھی عالم کفر کو کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کام صرف میرا نہیں ہے, ساڈا تو اتنا ہی کام سی نا جناب. سن پر ایک دو فون آئے کہ جناب ذرا دیکھ لینا, ذرا محتاط ہو کے گل کرنا. میں کہا کیڑی احتیاط کرنی بھائی, کیا خیال ہے؟ اگر داتا صاحب کے ممبر, حضور کا جو ممبر ہے, حضور علیہ السلام اس خطہ بر صغیر میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کے, حضور کی ناموس کے, حضور کی آل و اصحاب کی عزت کے سب سے پہلے محافظ میرے داتا علی ادویری ہیں. کسی نے کو شک کے تے کشف الماجوب پڑھ لوے تو داتا کا غلام ہو,
داتا علی حجویری کا غلام ہو، ان کے لنگر پہ پلنے والا ہو، ان کے نام سے عزت پانے والا ہو، تے گول مول ہو جاوے پھر اے تے گل کو نہ بڑی نہ جناب کی خیال ہے. کل داتا صاحب بھی تے کچھ نام مولوی اور تانا ایسا اس واسطے دیتا تھی، اس لیے نکٹ مروں جب تک میں شہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اس پر الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی ادارے کا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے پوری امت، پورا پاکستان، تمام مسالک، تمام ادارے پہلے جیسے میں نے بار بار کہا بھائی ہم نے اپنا احتجاج، اپنی بات کرنی ہے، اپنے ملک کی کسی چیز کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان ہی نہ پہنچانا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی، یہ کہاں کے شعور کی بات ہے. اس لیے بات ضرور کریں، اپنی اپنی جگہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، لیکن امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ عالم کفر کو یہ بتائیں کہ جناب ہم سارے گناہگار، سارے پاپی ساڈے اسی موجود ہیں، لیکن ہمارے دامن میں صرف ایک چیز ہے، ایک چیز ہے جو ہمارے امام نے بتائی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. میں ساڈے کول تو اور شاہی کوئی نہیں. ہم حضور کی ناموس کے لیے، عزت پر پہرا دینے کے لیے ہمارا تن من دھن کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہے، جب تک زندہ انشاءاللہ العزیز حاضر ہے. اور یاد رکھنا صرف اے واقعات نا تانوں مینوں چیک کرن لئی آندے جے، بھی یاد رکھنا. ہاں یہ میرے آپ سب کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ہیں کہ جناب کون کتنے کھلوتا، تو اپنے آپ نو نبی پاک علیہ السلام کے سچے سچے غلاموں کی فہرست میں شامل کر کے پرامن طریقے سے بتائیں کہ یا رسول اللہ ہمارا تو اعلان یہی ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.